اب جادوگروں کا موسیٰ و ہارون کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور دیکھیں گے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ تو پورے مصر کے عوام اکٹھے ہو گئے اور ایک بہت بڑا میدان سج گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے اور آیت کا نمبر ہے 107۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ فَأَلْقَا، تو ڈال دیا، بریکٹ میں موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، اپنا عصا، فَإِذَا ہِیَ، تو فوراً وہ، ثعبان، اژدہا، مبین، صاف۔ چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 107، جہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں۔ واقعہ آپ گزشتہ آیات کا سن چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آ کر بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں حق بات کروں گا، اور اے فرعون، تو قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر اور انہیں میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں انہیں مصر سے فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے پر فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ آپ نشانی دکھائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کوئی نشانی دکھائیں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی کے مطالبے پر آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے اپنا عصا مین لاٹھی یا سٹک یا چھڑی آپ نے زمین کے اوپر رکھ دی تو کیا ہوا؟ وہ فوراً ایک اژدہا، صاف اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ، اور نکالا، یَدَہُ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا ہِیَ، تو فوراً وہ، بَیْضَاءُ، سفید ہو گیا، لِلنَّاظِرِین، دیکھنے والوں کے لیے۔ اس کا معنی آپ روشن بھی کر سکتے ہیں، اس کا معنی آپ سفید بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ دو نشانیاں دکھا دیں، ایک آپ نے اپنے عصا کو اژدہا بنایا اور دوسرا آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کو روشن کر کے دکھایا، اور اس کی روشنی اس قدر تھی کہ نور آفتاب کے مثل آپ کے ہاتھ کی روشنی تھی۔ قال الملأ من قوم فرعون، قال، کہنے لگے، الملأ، سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر، بڑا جادوگر، علیم، ماہر۔ قوم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے، بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں معجزات کو جادو سے تعبیر کر دیا۔ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان کہ، یخرجکم، نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہارے ملک سے، فماذا تأمرون، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ سرداروں نے بات کی کہ یہ ہمارا خدشہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور پر، اے فرعون، تمہیں بھی اور تیرے عوام کو بھی اس حکومت سے دستبردار کرنا چاہتا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے، اور تجھ سے ملک چھیننا چاہتا ہے، اور تجھ سے تیری زمین چھین کر یہ تجھے مفلس کر دے گا، ذلیل و رسوا کرے گا، اور اپنے جادو کے زور پر مصر کی حکومت کا یہ بادشاہ بن جائے گا۔ فماذا تأمرون، فرعون نے پوچھا اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، بولے، ارجہ، مہلت دو اسے، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی گئے ہوئے تھے۔ وہ جو قوم فرعون کے سردار تھے انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اس کے بھائی ہارون کو بھی مہلت دو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیجو، وَأَرْسِلْ، اور بھیجو، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، ہرکارے کا مطلب جو جا کر پکار لگائیں، صدا لگائیں، اناؤنس کریں۔ کیا اناؤنس کریں؟ یَأْتُوکَ، وہ لے آئیں تمہارے پاس، بِكُلِّ، ہر، ساحرٍ، جادوگر کو، علیم، ماہر۔ یعنی تیرے قاصدین جائیں اور وہ قاصدین جا کر
وہ مختلف علاقوں میں جائیں جہاں جہاں سے جادوگر، ماہر قسم کے جادوگر اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، وہ ان کو اکٹھا کریں اور وہ تیرے پاس لے آئیں۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں قوم کے، فرعون کی قوم کے سردار۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرعون، وجاء آ گئے، السحرۃ جادوگر، فرعون کے پاس، قالو جادوگروں نے آ کر کہا، ان بے شک لنا ہمیں، لاجرن بڑا انعام ملنا چاہیے، ان اگر کننا آ جائیں، نحن ہم الغالبین غالب۔ جادوگر آ گئے، جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ ہمارا مقابلہ بہت سخت ہے اور فرعون کی یہ ہار اور جیت کا مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے تو اس صورت میں فرعون کی بادشاہی پکی ہو جائے گی۔ تو فرعون کو اپنے تخت کے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی حکومت کو بھی بچانا چاہتا ہے، اپنی جان کو بھی بچانا چاہتا ہے، کیونکہ فرعون اس وقت پھنسا ہوا ہے۔ تو اس سے انعام پہلے طے کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انعام سے مکر جائے۔ ہمیں کوئی بہت شاہانہ انعام مقرر کرنا چاہیے، اپنے جادو کی اور موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی ہمیں کوئی بہت بڑی قیمت مقرر کرنی چاہیے۔ قال، فرعون نے کہا، نعم بے شک، وَإِنَّكُمْ اور تم ہو جاؤ گے، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ خاصان بارگاہ میں سے، یعنی تم میرے مقربین بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ تم میرے درباری ہو جاؤ گے، تم میرے وزراء ہو جاؤ گے، میں تمہیں اپنے وزیروں کی جو سیٹیں ہیں وہ عطا کروں گا اور تمہیں شاہی انعام و اکرام سے نوازوں گا، تمہیں بڑے بڑے عہدے ملیں گے۔ قالو جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما یا ان تو تلقیا تم ڈالو، و اما ورنہ ان نکونا نحن ہم ہی الملقین ڈالنے والے ہیں۔ اب یہاں سے مقابلہ شروع ہونے لگا ہے، ڈیٹ طے کر دی گئی، میدان طے کر دیا گیا، جگہ طے کر دی گئی، پورے مصر کے اندر منادی کر دی گئی کہ موسیٰ و ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم جادوگر لے آئے ہیں۔ اب جادوگروں کا موسیٰ و ہارون کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور دیکھیں گے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ تو پورے مصر کے عوام اکٹھے ہو گئے اور ایک بہت بڑا میدان سج گیا، اور اب جادوگر اور موسیٰ و ہارون آمنے سامنے کھڑے ہیں اور جادوگر پوچھ رہے ہیں۔ یہ تھا جادوگروں کا ادب، اگرچہ وہ اس لمحے کافر تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد ازاں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، یہ ایمان لے آئے تھے، ابھی یہ حالت کفر میں تھے، ابھی یہ جادوگر تھے، مگر جادوگر ہونے کے باوجود انہوں نے موسیٰ و ہارون کا ادب کیا ہے۔ وہ ادب یہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، پہل آپ کریں گے یا پہل ہم کریں گے؟ وار آپ پہلے کریں گے یا وار ہم پہلے کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے وار کرنے کا حکم دیا کہ پہلے وار تم کرو، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپ مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے اوپر ایک خاص قسم کے اطمینان کی کیفیت تھی کہ یہ جو بھی کریں گے، ہمارا جو معجزہ ہے اس معجزے کے مقابلے میں ان کے جادو کی آخر کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، ان کے ہر جادو کو ہم توڑ کے رکھ دیں گے اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی طاقت سے۔ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ پہل تم کرو۔ یہی وہ ادب تھا جو وجہ بنا ان کے ایمان لانے کی، یہ بعد ازاں مومن ہو گئے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 115 تک مضمون بیان کر دیا ہے، انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116 سے اپنی گفتگو کا پھر آغاز کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔